بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل آسان اردو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اقتباس کی تشریح کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس اقتباس یعنی کہ اس سبق کے حوالہ متن یا سیاق و سباق کے بارے میں کہ دراصل حوالہ متن یا سیاق و سباق کیا ہوتا ہے اور اقتباس کہتے کس کو ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اقتباس، ہمیں سوال اگر آئے کہ اقتباس کی تشریح کریں تو بچے دراصل اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ اقتباس کس کو کہا جاتا ہے۔ تو اقتباس دراصل ایک پیراگراف کو کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو مختلف پیراگراف لکھے گئے ہوتے ہیں اس میں سے وہ ٹیکسٹ، وہ متن جو آپ کو تشریح کے لیے آیا ہے اس پیراگراف کو اقتباس کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سے سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ اس اقتباس کی تشریح کیجیے اور اس کا حوالہ متن یا سیاق و سباق لکھیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ لاہور بورڈ میں جب آپ کو سوال آتا ہے تو وہاں پر آپ کو سبق کا سیاق و سباق لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، جبکہ آپ فیڈرل بورڈ میں اگر سے اپیئر ہو رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو حوالہ متن تحریر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، صرف ان کے نام مختلف ہیں۔ یعنی کہ متن کا حوالہ جو ہے وہ آپ کا پوچھا جائے گا فیڈرل بورڈ میں اور سیاق و سباق پوچھا جائے گا لاہور بورڈ میں۔ اور متن کا حوالہ یا سیاق و سباق وہ ہوتا ہے جس میں آپ اس سبق کے بارے میں مختصراً بیان کرتے ہیں کہ دراصل وہ سبق ہے کس کے بارے میں۔ آج ہم نے جو اقتباس چنا ہے جس کے بارے میں ہم تشریح کریں گے وہ ہے جماعت ہشتم کی کتاب سبق درد دل کے واسطے۔ تو ہم دراصل حوالہ متن یا سیاق و سباق میں یہ لکھیں گے کہ سبق درد دل کے واسطے میں مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس نے دراصل اس سبق میں کن چیزوں کے بارے میں بات کی ہے اور کن کن پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ سبق درد دل کے واسطے میں مصنف نے انسان کو پیدا کرنے کے مقصد کے ساتھ ساتھ انسانی رویوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کب کہلاتا ہے، اسے انسانیت کی معراج کب حاصل ہوتی ہے۔ آج سے پہلے ہم لوگوں نے اشعار کی تشریح کو تو کئی بار کیا ہے، لیکن اب جماعت ہشتم میں ہم اقتباس کی تشریح بھی کریں گے۔ اقتباس کی تشریح کا مطلب ہے کہ وہ اقتباس جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، اس کے تمام مشکل الفاظ کے معنی جاننے کے بعد اس اقتباس کو آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں اس اقتباس کو ادا کرنا، آسان الفاظ کے ساتھ ساتھ اس اقتباس کی وضاحت بھی کرنا۔ اقتباس کی تشریح کرنے کے لیے جو اس کو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو ساتھ بتایا گیا ہے اس پریزنٹیشن میں، اور سب سے پہلے اس میں آپ اقتباس جو ہے وہ اس کی نشاندہی کریں گے کس اقتباس کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس سبق کا عنوان تحریر کرنا ہے۔ عنوان تحریر کرنے کے بعد آپ نے متن کا حوالہ تحریر کرنا ہے۔ متن کے حوالہ بھی میں نے آپ لوگوں کو تحریر کر دیا ہے، جو ہماری اس میں اقتباس کا جو میں نے ایک خاکہ آپ کو بنا کے دیا اس میں نے متن کا حوالہ بھی تحریر کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ لوگ پہلی بار اس کام کو کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ متن کا حوالہ کس طرح سے تحریر کیا جاتا ہے، کہ یہ متن کس سبق میں سے لیا گیا ہے اور اس
جو متن ہے اس میں ہے کیا، یہ دراصل ہم متن کے حوالے میں لکھتے ہیں۔ متن کا حوالہ تحریر کرنے کے بعد ہم اقتباس کی تشریح کرتے ہیں، جس کا آغاز ہم کچھ یوں کرتے ہیں کہ تشریح طلب اقتباس سبق، آگے سبق کا نام، جس بھی سبق سے وہ اقتباس لیا گیا ہے، جیسے درد دل کے واسطے سے لیا گیا ہے، اور پھر اس سبق میں ہے کیا۔ اس اقتباس کی تشریح سے پہلے آپ مختصراً ایک خلاصہ بیان کریں گے کہ دراصل اس سبق میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اس اقتباس کی وضاحت کریں گے، ایک ایک جملہ پڑھتے جائیں اور اس کو 2 سے 3 جملوں میں اس کی وضاحت کرتے جائیں، یعنی کہ اس کی تشریح بیان کرتے جائیں۔ شکریہ۔